جی السلام علیکم. لو جی پولنگ کا ٹائم ختم ہو گیا, 5 بج گئے ہیں, پولنگ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور دھاندلی کے اکا دکا واقعات سامنے آئے ہیں. اور یہ دھاندلی پتہ ہے پیپلز پارٹی کے ذمہ لگ رہی ہے. اس کی وجہ کیونکہ کے پی کے آزاد کشمیر میں موجودہ حکومت جو تھی ممتاز راٹھور صاحب کی, وہ پیپلز پارٹی کی تھی. تو انہوں نے ہی سارے آگے الیکشن کمیشن کے ممبران بنائے, انہوں نے ہی سارے پولنگ ایجنٹ بنائے, ان کی نگرانی میں ہی سارا نگران حکومت ان کی بنائی ہوئی ہے. تو یہ اس وقت جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ ایک دو دھاندلی والے وہ بتا رہے تھے حلقہ 3 کے بھی. حلقہ 10 کا تو رانا ثناءاللہ نے آپ کو بتایا تھا نا, حلقہ 3 میں بھی ایک وہ بوری چھوٹی جو پیکٹ ہوتا ہے تھیلا, وہ پکڑا گیا ہے اور اس کو بھی وہ نمایاں کر رہے تھے اور وہ پیپلز پارٹی کے بندے ہی کر رہے تھے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طریقے سے سندھ میں یہ دھاندلی کے ذریعے آتے ہیں, اسی طریقے سے انہوں نے کشمیر میں بھی دھاندلی کی ہے. اور رانا ثناءاللہ نے کل بتا دیا تھا اور آج بھی کمپلینٹس ملی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جگہ جگہ دھاندلی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ حکومتی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے پاس ہی پاور ہوتی ہے. یہ ڈی سی, اے سی, پٹواری, تحصیلدار, یہ سب حکومتی بندوں کے پاس جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے, تو وہی وہ سارا اس میں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جناب علی صورت حال ہے. اور اس وقت ظاہر ہے رزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب تک ہمارے پاس مکمل رزلٹ نہیں آئیں گے تو 6:30 بجے تک الیکشن کمیشن نے پابندی لگا دی ہے کہ 6:30 بجے سے پہلے کوئی ٹی وی چینل جو ہے وہ اناؤنس نہیں کر سکتا. لیکن ہم کریں گے, آپ کو بتا رہے ہیں نا, ہم کریں گے. اور کانٹے دار مقابلہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہے. اور آج بھی جو ہے مریم اورنگزیب نے راولپنڈی میں جلسہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ اب پورے پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں ان کے مہاجرین کے حوالے سے. جو 12 سیٹوں کا انہوں نے رولا ڈالا ہوا ہے نا, وہ علیحدہ سے بھی الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں. تو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں رزلٹ, تازہ ترین رزلٹ بتاتے ہیں. اچھا جی, ایک اور خبر ادھر آپ کو دیتے جائیں. 1 ہفتہ ہو گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں نئے جج بنے ہیں 10. ٹھیک ہے, اور اس میں پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ جی 8 ہمارے بناؤ. 10 جج ٹوٹل بنے تھے اور پیپلز پارٹی نے کہا تھا جی 8 ساڑھے جج بھی پاؤ. مریم نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اب میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ جب بھی یہ عدلیہ کی تاریخ ہے, جب بھی ہائی کورٹ کے جج اپوائنٹ ہوتے ہیں, جو صدر پاکستان ہوتا ہے نا, وہ فارملی اسی دن دستخط کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو آج 8 دن ہو گئے, زرداری صاحب نے دستخط نہیں کیے اور پھر کہتے ہیں جی کہ بوٹا گالاں کٹ دے. اب وہ یہ زرداری صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نام کے جج آپ نے کیوں نہیں رکھے, اور دوسرا جی آج یہ الیکشن کا رزلٹ آیا ہے نا اس کا کشمیر کا, اس میں جناب علی زرداری صاحب نے یہ کہا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ کشمیر میں ہماری حکومت ہونی چاہیے, جیسے مرضی ہو, ہم دھاندلی کریں جو کریں, ہماری حکومت ہونی چاہیے, نہیں تو آپ کا پھٹا میں نیچے سے کھینچ لوں گا. آپ یقین کریں شہباز شریف جب سے آیا ہے نا, اسی افسوس میں بلیک میل ہو رہا ہے کہ میرا پھٹا تھلو نہ کھینچ لیں. اس ڈر کی وجہ سے اب زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میں دستخط نہیں کرتا, اور یہ آئینی بحران پیدا ہو رہا ہے. اب دوبارہ سمری 15 دن تک وہ روک سکتے ہیں, 15 دن کے بعد دوبارہ سمری آئے گی تو پھر 10 دن اور ہوں گے اور قانون کے مطابق, اور پھر آٹومیٹیکلی وہ جج بن جائیں گے. لیکن زرداری صاحب نے کہا ہے شہباز کو کہ نہیں, میں جناب علی آپ کو یہ جج ہضم نہیں ہونے دوں گا. اگر آپ نے سارے جج لینے ہیں تو پھر مجھے کشمیر میں حکومت چاہیے. آپ یقین کریں زرداری نے شہباز شریف کو نچوڑ کے رکھا ہوا ہے ہر مسئلے میں, اور وہ نچڑ رہا ہے. کوئی ریزسٹنس نہیں سجی مریم دے چچا دی, کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. اوہو, ہم آپ کو الیکشن کی بات کر رہے تھے تو مجھے ساجی تھوڑی سی ایک بات یاد آ گئی. آج کافی عرصے کے بعد
میں گھر میں تھا تو وہ ایک کوئی سودا لینے کے لیے میں گیا، باہر نکلا گاڑی پہ، تو سر جی آج جو ٹماٹر ہے نا، ٹماٹر 400 روپے کلو ٹماٹر۔ آپ بتائیں کہ جو 10 20 25 روپے والی سبزی ٹماٹر ہے وہ 400 روپے کلو کیسے ہو گیا؟ تو سارے قصور گورنمنٹ کے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، اپنے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے کوئی پرائس کنٹرول کمیٹی ہے یا نہیں ہے یا کیا ہے۔ وہ اس نے مجھے کہا جی کہ یہ سرکاری ریٹ پہ آپ کو میں دے رہا ہوں۔ میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا یار یہ میں لندن جانے سے پہلے تو یہ 10 20 روپے والا 25 30 روپے والا مال تھا نا، تو 400 روپے کلو ہو گیا۔ تو میں ویسے بڑا حیران ہوا سر۔ تو بات یہ ہے کہ سر ایک تو مہنگائی گورنمنٹ نے کنٹرول کرنی ہے نا، دوسرے ہم لوگوں نے بھی کرنی ہے، وہ بھی نہیں ہو رہی، تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کوئی رزلٹ بھی بتاتے ہیں نا سر۔